سبھی بہنوں اور بھائیوں کو محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، کل آپ کے لیے ہم نے میر تقی میر کی مشہور مثنوی دریائے عشق کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے لیے مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق کی خلاصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو پہلے کی طرح پسند آئے گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر ویڈیو کو لائک کریں، یہ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں زہر عشق کی روشنی میں۔ سب سے پہلے مرزا شوق کی مثنوی نگاری کہ مرزا شوق کا اصل نام تصدق حسین تھا اور حکیم نواب مرزا شوق کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے آباء و اجداد شاہان اودھ کے دربار میں بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ مرزا شوق خوش باش اور رنگین مزاج انسان تھے۔ اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ 500 روپے ماہوار مشاہرہ مقرر تھا اور انعام و کرام کی کوئی حد نہ تھی۔ مرزا شوق کو فن طب کے علاوہ مختلف فنون لطیفہ سے بڑی دلچسپی تھی۔ غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا نام اپنی 3 مثنویوں کی وجہ سے اردو شاعری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ مثنویاں ہیں بہار عشق، فریب عشق اور زہر عشق۔ اس کے علاوہ ان کی غزلیات کا ایک دیوان، ایک مجموعہ بھی ہے۔ مرزا شوق نے لکھنوی تہذیب و معاشرت کی تصویر کشی کی ہے، خاص طور پر عورتوں کی بول چال اور ان کے محاوروں وغیرہ کو وقت ضرورت استعمال کیا ہے۔ مرزا شوق المصور سلطان عالم واجد علی شاہ کے ہم عصر تھے، اودھ دربار سے بھی وابستہ رہے۔ مرزا شوق کے چچا حکیم الملک مرزا علی خاں شاہان اودھ کے دربار میں بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ مرزا شوق کی شہرت زہر عشق اور بہار عشق کی وجہ سے ہے۔ آئیے اب مثنوی زہر عشق کی خصوصیات و امتیاز بیان کرتے ہیں۔ یہ زہر عشق کا خلاصہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں مثنوی شوق کی مثنوی زہر عشق کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ اس مثنوی میں فوق الفطری عنصر بالکل نہیں ملتا۔ مثنوی کا قصے میں اس کردار کے پیش آنے والے واقعات تمام زندگی کے حقیقی واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ مثنوی حقیقت نگاری کا ایک دلچسپ نمونہ ہے۔ مثنوی کی زبان بھی بہت نہایت سادہ اور لکھنوی کی عام بول چال کی زبان ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: مرگ کا کس کو انتظار نہیں، زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، حشر تک پھر یہ ہوگی بات کہاں، ہم کہاں تم کہاں یہ رات کہاں۔ اس مثنوی میں مرزا شوق نے آسان الفاظ میں ایک حسین لڑکی کی دلی کیفیت کو بہت ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ مثنوی کے ہیرو کی حیثیت سے شاعر خود کو پیش کیا ہے، یعنی مثنوی میں جو ہیرو ہیں خود مرزا شوق ہیں۔ گویا واردات ان کی آپ بیتی ہے۔ واجد علی شاہ کے زمانے کے لکھنؤ کا پس منظر ہے۔ ہمسایہ ایک بڑے سوداگر کا گھر تھا۔ اس کو شائستہ اور تعلیم یافتہ لڑکی سے عشق ہو گیا۔ پھر ملاقات کی صورت نکلی۔ وقفہ سے کسی درگاہ پر جانے کے بہانے یہ لڑکی شاعر کے مکان آیا کرتی تھی۔ جب لڑکی کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے طے کیا کہ اس حسینہ کو کچھ عرصے کے لیے بنارس میں اپنے ایک عزیز کے یہاں بھیج دیا جائے۔ عمر کے تقاضے اور لکھنؤ کے ماحول کی رنگینی سے متاثر ہو کر لڑکی نے محبت کی بازی لگا دی تھی، لیکن بات
رسوائی تک پہنچی تو اس نے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی ٹھان لی۔ قبل اس کے کہ والدین اس کو بنارس بھیجتے، ایک رات محبوب کے گھر آتی اور اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، اور دوسری صبح زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں سو گئی۔ خودکشی سے پہلے کی رات اس نادان لڑکی نے اپنے محبوب سے جو باتیں کیں وہی مثنوی کا نہایت دلچسپ اور اثر انگیز حصہ ہے۔ مثنوی کا یہ اقتباس آخری رات کی رودات پر مبنی ہے۔ یہ اشعار لڑکی کی زبان سے بیان ہوتے ہیں۔ مرزا شوق نے زہر عشق کے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ مثنوی نہایت سادہ اور پر اثر لگتی ہے۔ یہ ایک لڑکی اور لڑکے کی محبت کی کہانی ہے، حالانکہ اس مثنوی میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے جو قابل اعتراض ہو، مگر اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عشق و محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سچ لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے انگریز حکومت نے اس کی اشاعت پر پابندی لگا دی تھی۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ زہر عشق کی پابندی کیوں لگا دی تھی، تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ اس میں ایک محبت کی کہانی تھی۔ اردو مثنوی نگاری میں مرزا شوق کا نام ہمیشہ ادب سے لیا جائے گا۔ زہر عشق مثنوی لکھ کر نواب مرزا شوق نے اردو مثنوی نگاری میں اپنا لوہا منوا لیا۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو: سب امیر و فقیر روتے تھے، سب امیر و فقیر روتے تھے، دیکھ کر راہگیر روتے تھے، دل پہ جو گزری کچھ بیان نہ کی، کچھ وصیت بھی میری جان نہ کی۔ لڑکی کی المناک موت پر عاشق ہی نہیں بلکہ شہر کے تمام امیر و غریب سب روتے تھے۔ یعنی لڑکی کی جو یہ دردناک موت ہوئی، اس نے زہر کھا لیا، اس کی موت پر تمام علاقے کے لوگ اور امیر و غریب سب رو رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس راستے سے گزرتا جا رہا تھا وہ بھی اس کی میت پر روتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹی کی موت پر ماں کا تڑپنا کہ اے میری بیٹی، تو نے مرنے سے پہلے میرا بھی خیال نہ کیا، اور مرتے وقت تیرے دل پر جو گزری ہوگی تو نے اسے بیان بھی نہیں کیا کیا، اور مجھ سے تو نے اپنی آخری خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا، میں کس طرح صبر کروں۔ مرزا شوق نے بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں یہ اشعار لکھے ہیں، آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔ ایک ایک شعر ان کی شاعری کا سنگ میل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، زہر عشق مثنوی کا خلاصہ، جو مرزا شوق کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ ہے اور ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ خدا حافظ۔